بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے ذکر روحی۔ ذکر روحی کیا ہے اور ذکر روحی کیسے کیا جائے؟ بڑا امپورٹنٹ اور دلچسپ موضوع صوفیہ اکرام کی نظر میں۔ روحانیت میں جو بھی آنا چاہتا ہے ان سب کو سب سے پہلے ٹرمنالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ ٹرمنالوجیز سے مراد جو بھی ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں، ووکیبلریز یا جو الفاظ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی موضوع میں، تو ان کے اپنے خاص مخصوص لفظ ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے اپنے الفاظ، انجینئرنگ کے اپنے، میتھمیٹک کے اپنے۔ مثال کے طور پہ ٹگنومنٹری لفظ آپ کو کبھی بھی میڈیکل میں نہیں ملے گا، سائیکالوجی میں نہیں ملے گا، اینتھروپولوجی میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح روحانیت میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ کو کسی دوسری جگہ پہ نہیں ملیں گے۔ لطائف، ذکر پاس انفاس، اس کے علاوہ سلطان الاذکار، بہت سارے ایسے ٹرمنالوجی ہیں۔ تو ذکر روحی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جیسے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ روح کا لفظ قرآن میں ہے، روحانیت اس کا ڈیریویٹو ہے، روحی بھی اس کا ڈیریویٹو ہے۔ اس کا مطلب روحی مطلب روح سے جو تعلق ہے ذکر کا، اس کو ذکر روحی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ کے ذکر کثیر۔ میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ آیت کوٹ کرتا ہوں۔ اس کا ایک ریزن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ذکر کی اجازت دیں، تو سوچئے ذکر جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے کتاب میں کہ ذکر کثرت کے ساتھ کرو، تو کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی؟ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر سانسوں سے بھی ہوتا ہے، ذکر آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ذکر آپ کے اعمال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ایک ذکر روحی ہے جو آپ ذکر روح کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ذکر روح کیسے پکا کیا جائے یا کیسے ہوتا ہے؟ ذکر روح اصل میں سب کانشیس ذکر جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں، آپ کے لاشعور میں بیٹھ جائے اور کانشیسلی ہوش میں رہتے ہوئے نہ دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر ہو، نہ سانسوں کے ساتھ ذکر ہو، نہ لفظوں کے ساتھ ذکر ہو، مگر پس پردہ جسم کا ہر سیل ذکر کرتا رہے۔ اور یہ جو ہر پل والا ذکر ہے، جسے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر، یہ
یہ وہ روحی ذکر ہے جس میں ایک پل کے لیے بھی انسان غافل نہیں ہوتا، اور روح کے ذکر تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے جسم کے ذکر کو سمجھنا پڑے گا، اس کو پار کر کے پھر روح کے ذکر میں جاتے ہیں۔ پہلے ہم ذکر کرتے رہیں گے اللہ 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 زبان سے، پھر دل کی دھڑکن سے، سانسوں سے، سارے ذکر اذکار اپنے آپ کو ان میں اتنا انوالو کریں گے کہ ایک پل، ایک وقت، ایک دور ایسا ضرور آئے گا جب آپ کا جسم سے وہ وہ ذکر نکل کے آپ کے روح تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ دو بندے کسی دکان کی سیڑھی پہ بیٹھے تھے اور ہنس رہے تھے زور زور سے، اور ان کی عمر بہت بڑی تھی، کوئی 70-80 کے قریب۔ تو ایک نوجوان گزرا، ان کو دیکھا اور پریشان ہو کے وہ چلا گیا ان کے پاس۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، تو اس نوجوان نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ اتنا ہنس کیوں رہے ہو؟ تو ان میں سے ایک بزرگ نے اپنی ہنسی روک کر کہا، بیٹا ہم ہنس رہے ہیں، اس میں بھی تمہیں پریشانی ہے؟ اس میں تو ایسا ہونا یہ چاہیے کہ تم خوشی خوشی ہمیں دیکھتے ہوئے خود بھی مسکراتے ہوئے گزر جاؤ کہ اتنے بوڑھے بندے اور بڑے ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے گزر جاؤ، لیکن تم پوچھ رہے ہو تو ہم تمہیں بتا ہی دیتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ بتا دیں؟ تو پہلے نے بولا بالکل بتا دیتے ہیں۔ وہ نوجوان بڑی شدت اور کریوسٹی کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ایسی بات بتائیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک فارمولہ مل گیا ہے کہ ہم اس ملک کو صحیح چلائیں۔ تو اس کی کریوسٹی اور بڑی نوجوان کی، حیرت میں ڈوبا ہوا نوجوان پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا ہے کہ اس جو شہر میں جو بھی لوگ ہیں، اس سارے شہر میں یا اس جو علاقہ ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے، اس میں جو بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی ڈال دیتے ہیں، اور جیل کو ہم بند کر دیں گے۔ اس پہ نوجوان اور بھی حیرت اور پریشان، آنکھیں اس کی پھٹ گئی، اور اس نے پوچھا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن آپ نے گدھے کو کیوں بند کیا؟ اس پہ اس بزرگ نے فرمایا کہ یہی حالات، یہی مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا ہے کہ اتنے کیوریوس ہو چکے ہیں، ان کے دماغ ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کو سارے شہر کے لوگ بند کر دیے، ان کو پریشانی نہیں تھی، اس کو یہ پریشانی تھی کہ اس گدھے کو کیوں بند کیا ہے۔ تو ہماری اکثریت حالت اس کہانی کے اس نوجوان کی طرح ہے جو ایسی چیزوں کی طرف اس کا غور جاتا ہے یا فکر جاتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں۔ ذکر روحی میں ہمیں ان چیزوں کی طرف غور کرنا پڑے گا جس کی ضرورت ہے، انسانوں کی طرف، نہ کہ گدھے کی طرف۔ اتنے سارے انسان جیل میں تھے، اس کو پریشانی نہیں، ایک گدھے کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیونکہ اس کو اور چیز لگی۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذکر روحی سیکھنے کے لیے جو ہمارا ذہن ہے وہ بالکل سادہ سا ہونا چاہیے، سادہ چیز، کریوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم زیادہ
ہر چیز میں کریوس ہو، یہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، سادی اور سمپل چیزوں کی طرف ہم نہیں جاتے. حالانکہ اسلام، دین اسلام، روحانیت، تصوف، یہ ساری چیزیں بالکل ایزی ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کریوس بنا دیا کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں. چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ذکر روحی کے لیے آپ کو بالکل سمپل پریکٹس کرنی پڑے گی اور اللہ کے ساتھ لو لگانی پڑے گی، اللہ کے دین کو سمجھنا پڑے گا. اور کوئی بھی ایک ذکر میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ذکر روحی میں لا الہ الا ہوا، اس کا ذکر کریں. اور یہ ذکر اتنا چلتے پھرتے کریں، دل ہی دل میں کرتے رہیں. ذکر قلبی سے ہی ذکر روحی ملے گا. ذکر قلبی کرتے رہیں، یہ دماغ میں پھر آئے گا اور اسی طرح ذکر روحی آپ کو مل جائے گا. اور جیسے ہی آپ کو ذکر روحی ملے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی.